قربانی آ رہی ہے، آؤ قربان کریں وہ لہجے جن میں تلخیاں جنم لیتی ہیں، جن میں نفرتیں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ 10 ذی الحج کو آپ کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں؟ اللہ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے، امتحان میں ڈالنے کے لیے آپ کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا، دیکھوں تو صحیح کہ میرے ابراہیم کے دل میں کسی اور کی محبت تو نہیں، اور بیٹے کی محبت تو غالب نہیں ہو گئی، حالانکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ اس دل میں محبت ہے تو صرف میری ہے، لیکن میرا اللہ مجھے اور آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر کے یہ ثابت کر دیا، مالک دیکھ، اس دل میں محبت ہے تو صرف تیری ہے، اس دل میں محبت رہے گی تو صرف تیری رہے گی۔ جوانوں خدارا، محبت میں بھی خالص بن جاؤ، پیار میں، عشق میں، معرفت الہی میں بھی خالص بن جاؤ۔ حضرت رابعہ بصری کی میں بات کرتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کہیں جا رہی تھی، آگے ایک نوجوان آ رہا تھا۔ نوجوان نے کہا، رابعہ بصری میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، لہذا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا، او نادان، اب تو مجھ سے عشق کر بیٹھا ہے، محبت کر بیٹھا ہے، نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ تو مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ رابعہ بصری نے کہا، اس طرح کر، میری ایک بہن ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا ہے، اس طرح کر تو اسی سے شادی کر لے۔ اس نوجوان نے کہا، وہ تیری بہن کہاں ہے؟ رابعہ بصری نے کہا، وہ تیرے پیچھے کھڑی۔ اس نوجوان نے یک لس مڑ کر پیچھے دیکھا تو رابعہ بصری نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا، تھپڑ مار کر بولی، او بدبخت، محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے، تکتا غیروں کو ہے، اور عشق رابعہ بصری سے کرتا ہے، تکتا غیروں کو ہے۔ ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان۔ اس نوجوان نے اپنا سر پیٹا، خاک ڈالی، کہا، میں نے دنیا میں کسی عورت سے محبت کا دعویٰ کیا، جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا لگا۔ کہا، کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا، تکے غیروں کو، جو دعویٰ کرے رب کے عشق کا، تکے غیروں کو۔ ہے جوانوں، محبت میں بھی خالص بن جاؤ، اور سچی محبت قربانی مانگتی ہے، سچی محبت امتحان مانگتی ہے۔ قربانی چاہے ایک بیٹے کی ہو، چاہے کربلا کی سرزمین پر 72 شہیدوں کی ہو، قربانی چاہے اسماعیل کی ہو، قربانی چاہے کربلا کی سرزمین پر علی اکبر کی ہو، علی اصغر کی ہو، قربانی چاہے اولو محمد کی ہو، قاسم کی ہو، قربانی چاہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہو، قربانی چاہے کربلا کی تپتی سرزمین پر، تپتی ریت کے اوپر فاطمہ کے بیٹے نواسہ رسول امام حسین کی ہو، قربانی قربانی ہی ہوتی ہے۔ اصل قربانی کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک عاشق اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کر دے، مالک تیری رضا پہ میں اپنی رضا قربان کرتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ آپ اس دفعہ کس چیز کی قربانی دے رہے ہیں؟ صرف بکرے کی قربانی دے رہے ہیں یا اپنے آپ کی قربانی بھی دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کی قربانی دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ چھرا اٹھائیں اپنی گردن پہ پھیر دیں۔ اپنی قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں، قربانی نہیں کر سکتے، سود کا پیسہ اٹھا کر آپ قربانی دے رہے ہیں، ہرگز نہیں کرنا ہے ایسا۔ اپنے آپ کی قربانی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بکرا ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی انا کو بھی ذبح کر ڈالیں، بکرا ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے غصے کو بھی ذبح کر دیں، بکرا ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر رکھی حقارت کو، نفاق کو، غرور کو، تکبر کو، سب کچھ فنا کر دے، ختم کر دیں۔ بکرے کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ غیبت کو بھی ذبح کر دینا، چغلی کو بھی ذبح کر دینا، جھوٹ کو بھی ذبح کر دینا، یہ ہے تمہاری اصلی قربانی۔ قربانی کرتے وقت اللہ سے یہ عہد کریں، مالک تھکاوٹ ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، سجدہ کرنا نہیں چھوڑوں گا، مالک ہر وقت تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا، اس زبان پر ناشکری کے الفاظ نہیں آئیں گے، تیرا شکوہ نہیں کروں گا۔ مالک آج تیری محبت کی خاطر، تیری محبت کو پانے کی خاطر میں اس چیز کی بھی قربانی دوں گا جو میرے نفس پر بھاری ہے، جو مجھے مومن بننے سے روکتی ہے، جو مجھے نماز پڑھنے سے روکتی ہے، جو مجھے حق سچ بولنے سے روکتی ہے، میں اس چیز کو بھی ذبح کر رہا ہوں۔ آئیں عہد کریں کہ اس عید پر ہم انا جیسے جانور کو بھی ذبح کریں گے،
جس کی وجہ سے ہماری تمام عبادات دھندلا جاتی ہے۔ جوانوں، اس انا کو ختم کر دو، اس انا کو فنا کر دو۔ انا کی فنائی میں بقا ہے۔ انا ایک ایسا اژدہا ہے جو ہماری تمام عبادات کو نگل جاتا ہے، ہماری نماز کو، روزوں کو، قیام کو، رکوع کو، سجود کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ انا ہماری نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ خدارا، جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ انا جیسے جانور کو بھی ذبح کر دینا۔ میرے کریم نبی کہیں جا رہے تھے، میرے نبی نے دیکھا ایک شخص نے بکری کو زمین پر لٹایا ہوا تھا، بندھا ہوا تھا، اس کے پیر کے اوپر اپنا پیر رکھ کے چھری تیز کر رہا تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، فرمایا میاں تو اسے دو موتیں کیوں دینا چاہتا ہے؟ ایک تو اسے ذبح کر رہا ہے، دوسرا تو اس کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، اور تو اسے اتنی اذیت کیوں دے رہا ہے، اتنی تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جانوروں کے سامنے چھریاں تیز نہ کیا کرو، اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا ذبح کرنے والے جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرنا، پہلے سے ہی بندوبست کر لینا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ماں کے سامنے بکرے کو ہرگز ذبح نہ کرنا، بکری کے سامنے بکرے کو ہرگز ذبح نہ کرنا، اس سے بکری کو تکلیف ہوگی، اسے دکھ ہوگا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جو نبی جانوروں کی تکلیف نہیں سہتے وہ اپنے ہر ایک امتی کی تکلیف کیسے سہیں گے؟ اب جانوروں کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں انسانوں کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، اس کو اس کا مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ فرمایا او صحابہ، کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا۔ او میرے صحابہ، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا۔ فرمایا سیم اسی طرح بکری کے سامنے بکرے کو ذبح نہ کرنا، اس سے بکرے کی ماں کا دل دکھے گا، اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اس کو تکلیف میں مبتلا نہ کرنا۔ اللہ کرے تمہاری قربانیاں قبول ہو جائیں۔ یاد رہے قربانی واجب ہے اور نماز فرض ہے۔ قربانی کا بہت زیادہ دھیان رکھنے والا، لاکھوں کروڑوں کا بکرا ذبح کرنے والا اگر نمازی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں کا جانور ذبح کر کے اس نے کوئی کمال کا کام نہیں کیا۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے یا خود کو چاہے جتنا بھی عقل مند سمجھ لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تعلیم یافتہ بن جائے، عقل مند بن جائے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ترین انسان ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں نیک نیتی کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ بکرا ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی انا کو، اپنی میں کو، غرور کو، تکبر کو، چغل خوری کو، غیبت کو، جھوٹ کو، ان تمام چیزوں کو جو مالک تجھے اچھی نہیں لگتی، جو تیری ناپسندیدہ ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی ذبح کرنے کی توفیق عطا فرما۔